مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک فراڈ نظام کو کیری کر رہے ہیں اور لبادہ یہ اوڑھتے ہیں کہ ہم بہتر پرفارم کر رہے ہیں. یہ اس طرح شہر نہیں چل سکتے, اس طرح صوبے نہیں چل سکتے, بالکل نہیں چل سکتے. ایس پی سی اے میں ٹاپ ٹیئر سے لے کر ایک انسپیکٹر تک کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن کرتا ہے. کسی کا گھر بن رہا ہو کسی آبادی میں, ایک تو سب سے پہلے پولیس والوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا گھر بننے والا ہے. اس کے بعد اگر ٹی ایم سی کی جوڈیسکشن ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے, وہ آ جاتے ہیں. پھر رئیس صحیح کے سر ایس پی سی اے نکالتا ہے, اس کو ڈاکیومنٹ اگر وہ لیگل انداز سے جو ہے اس کی اپروول لینا چاہتا ہے کسی نقشے کی, تو اس کو اتنی ہرڈلز ملتی ہیں کہ وہ جان چھڑانے کے لیے کیا کہتا ہے, وہ بولتا ہے مجھ سے پیسے لے لو, مجھے میرا مکان بنا دے دو, میرا گھر بنا دے دو. یہ اس میں لسان کی تفریق نہیں دیکھتے, اس میں زبان کی تفریق نہیں دیکھتے, اس میں پولیٹیکل ایفیلیشن کی تفریق کیے بغیر ایس پی سی اے جو ہے وہ دھندا لگا کے رکھی ہوئی ہے اس شہر میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا را اس مسئلے پر ایس پی سی اے پر مختلف اراکین اسمبلی نے سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ کوئی 20 بار جو ہے اس ٹاپک پہ بات کی, 20 بار اس ٹاپک پہ بات کی, مگر حکمرانوں کے کانوں میں جھوٹ نہیں رہ گئی ہے. کل جو اموات ہوئی ہیں وہ اور اس سے پہلے والی اموات سب کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. سندھ حکومت ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. آپ اس طرح سو کالڈ انکوائری کر کے 4 افسروں کو نیچے والے ان کو سسپینڈ کر کے, آپ یقین جانیے میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ جن افسروں کو یہاں ابھی سسپینڈ کیا ہے 4 سے 6 مہینے میں وہ رشوت دے کے کسی اور ڈسٹرکٹ میں لگے ہوں گے. میں گارنٹی سے بات کہہ رہا ہوں. یہ نظام بنا دیا یہاں پہ, برباد کر چکے ہیں پورا نظام, اور کہتے ہیں جی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے. یہاں حکومت نہیں چل رہی ہے جناب, یہاں سسٹم کی حکومت ہے, یہاں مافیاز کی حکومت ہے. یہاں لوگوں کو پانی لینا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کو مافیا تک اپروچ کرنا ہوتا ہے, ٹینکر مافیا تک. آپ ٹینکر مافیا کو فون کرو, آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہ پانی آئے گا. آپ کو بلڈنگ بنانی ہے, ایس پی سی اے والے کو رشوت دو, بناؤ جتنی بلڈنگ جتنے منزلہ بنانی ہے, کوئی بھی آپ کو آ کے روکے گا نہیں. یہاں ڈی سی سے لے کر ایس پی سی اے سے لے کر کے ڈی اے, کے ایم سی, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, کون سے اداروں کے بارے میں بتائیں یار, کون سے ادارے, سارے ادارے برباد کر چکے ہیں اس شہر کے یہ لوگ, پورے صوبے کے برباد کر چکے ہیں یہ لوگ, اور کلیم کرتے ہیں جی ہم بڑی اچھی حکومت چلا رہے ہیں. یہ اس طرح کہانی چلنے والی نہیں ہے. میں کل بیان دیکھ رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ اظہار افسوس کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی بیان آیا, اس میں بڑی خوشائند بات ہے. انہوں نے جو ہے وہ اظہار افسوس بھی کیا, اظہار مذمت بھی کیا. بھائی یہ جو سندھ حکومت ہے نا, بصد احترام میں کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, یہ سندھ حکومت آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے, آپ کی پارٹی کا وزٹنگ کارڈ ہے. آپ کو کسی کو اگزامپل دینی ہوتی ہے تو آپ سندھ حکومت کو کوٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ 17 سالوں سے آپ کی حکومت ہے جناب. یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے, آپ کی جماعت کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے کہ یہ کس انداز سے سندھ حکومت چلائی جا رہی ہے. آپ کو ادھر مذمت نہیں, ان کو تو مرمت کرنے کا کام ہے بھائی آپ کا. آپ مرمت کریں ان لوگوں کی, جو کرپٹ افسران ہیں, جو بزرا ہیں, جن کو ان کی سپورٹ حاصل ہے, اس کو کوئی خاطر خواہ کوئی جزا اور سزا کا نظام لائیں جناب. جب تک سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا, یہ کیسے اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں ہوگی تو کیسے معاشرہ ٹھیک چلے گا. بہت سارے کل یہ جو 10 روپے کے 12 ترجمان ہیں سندھ حکومت کے, یہ کل ان کی لفاظیاں دیکھ رہا تھا. ان کا بس چلے تو یہ اللہ معاف کرے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان پہ بھی الزامات لگانا شروع کر دیں. یہ تو بیچ میں ایم کیو کا دور آ جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں بیچ میں. بھائی 17 سالوں سے انٹرپٹیڈ اس صوبے میں کس کی حکمرانی ہے؟ ان 17 سالوں کے بارے میں جناب آپ ہی سے سوال ہوگا, اور آپ جواب دیں. آپ حکومت ہیں, آپ جواب دیں. آپ اس طرح پولیٹیسائز کر کے ایشو کو اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے جناب. وہ درجن پر ترجمان ہیں 10 روپے کے جو 12 میں نے بتائے تھے, وہ ماشاءاللہ ان ترجمانوں میں بھی جو ہے دوڑ لگ جاتی ہے کہ کس کا پہلے بیان چلنا ہے, کون وزارت اطلاعات کے قریب ہے, کون بلاول ہاؤس کے قریب ہے. مذاق ہی لگا بھائی نا, وہاں اپروول کے لیے بیٹھے ہوتے کہ جی اس پہ کون بیان دے گا, اس پہ کون بیان دے گا. ماشاءاللہ درجن بھر سے زائد ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اس کور ایشو سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے, نہیں کرنے دیں گے ڈائیورٹ. جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا حکومت کو, حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو بار بار ہم بات کرتے ہیں پریس
کانفرنس کرتے ہیں, اس بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شہر کراچی کو اور اس شہری سندھ کے مینڈیٹ کو جو ہمیں پچھلے 40 سال سے ملتا آ رہا ہے, ہم اس کو اس طرح اسپیئر نہیں کر سکتے. اور لیاری تو جناب آپ روایتی طور پہ آپ کا حلقہ ہے یار, روایتی طور پہ آپ کا حلقہ ہے. وہاں کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ آپ کی جماعت کے, وہاں سے بے نظیر شہید وہاں سے کنٹیسٹ کر چکی ہے. آپ مذاق بنا دیا آپ نے لیاری کو, پورے کراچی کو. یہ کتنی اور اس طرح حادثات, میرے منہ میں خاک, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ حادثات آگے بھی ہوں گے. کیا پالیسی ہے حکومت کی بھائی, کیا پالیسی ہے؟ صرف 4 افسران کو جو ہے معطل کر کے کہانی بننے والی نہیں ہے, نہیں ہے کہانی بننے والی. اس کو ٹھیک کرے, اس کو ٹھیک کرے. یہاں آپ نے مختلف باتیں بتائیں, کل وزیر صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا کہ جی ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. بھائی آج تک کیوں نہیں کیا؟ یہ کرمنل آفنس ہے. آپ کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہوئی, یہ تو 17 سالوں سے آپ کے اس اسمبلی میں, صوبے کی اسمبلی میں اکثریت کس جماعت کی ہے؟ اب 17 سالوں سے اگر آپ نے قانون سازی نہیں کی اور اس کو کرمنل آفنس نہیں قرار دیا جا سکتا, تو جناب سوال آپ سے بنے گا. آپ بیٹھ کے الٹے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جانا چاہیے, ایسا ہو جانا چاہیے, ایسا ہو جانا چاہیے. نہیں جناب, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسا کرنا تھا, ہم نہیں کر سکے, ہم معذرت خواہ ہیں. کسی ایک وزیر کا میں نے ترجمانوں میں سے کسی ایک کا بیان نہیں سنا کہ جس میں معافی مانگی ہو سندھ حکومت نے. ان کے گھروں پہ تو کربلا برپا ہو گئی نا, ان کے گھر جو ہے, ان کے پوری فیملیز جو ہے وہ نہیں ہے ہم اس دنیا میں. آگے بھی ایسے واقعات ہوں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیں حکمران, ہوش کے ناخن لیں. ان ساری چیزوں کو اس طرح اگر خراب کیا جائے گا تو یہ نظام چل نہیں سکتا ہے. آپ بھلے بولتے رہیں کہ جی آپ ڈیمانڈ کریں گے ایز اے اپوزیشن انکوائری ہونی چاہیے. بھائی پیچھے کی جتنی انکوائری ہو اس کا کیا ہوا, ڈھک کے 3 بار. میں تو اس سارے مسئلے کو, میری جماعت اس سارے مسئلے کو صرف ایک میں بلڈنگ اسپیسیفک نہیں کر رہا ہوں, اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں, اگر اس میں سیاست کرنی ہوتی نا تو یہ پریس کانفرنس یہاں نہیں اسی جگہ پہ ہو رہی ہوتی. ہم آج بھی اس نہج میں آنے کے باوجود بھی ہم سیاست نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں نا صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے سیاست کرنا. سیاست کر رہے ہیں تاکہ جینوئن لوگوں کے مسائل کو, ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکے. ورنہ بڑا آسان کام تھا جناب, بڑا آسان کام تھا. روایت رہی ہے, چلے جاتے وہاں پہ. ہم گئے, ہمارے اراکین گئے وہاں پہ, جو اسسٹ کر سکتے تھے وہ کیا. مگر خدا را اس چیز کو سمجھے, ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. آپ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ نظام برباد ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے بحیثیت اپوزیشن اور سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ, اور شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اس میں کرپٹ افسران ملوث ہیں ان کو صرف سسپینڈ نہیں, ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے. اور جب آپ کو پتہ ہے اس شہر میں جو ایس بی سی اے کے افسران جو ہیں وہ رشوت ستانی کا بازار لگا کے بیٹھے ہوئے, تو بھائی کس بات کے لیے, کس بات کا ویٹ کر رہی ہے سندھ حکومت, کس بات کا ویٹ کر رہی ہے؟ بھیجے ذرا سب کو کشمور اور کندگوڑ, ان کی لگائیں ڈیوٹیاں یہاں پہ جو انہوں نے کراچی میں بربادی پھیری ہوئی ہے. اس پورے نظام سے لوگ اکتا چکے ہیں. ایک کراچی والا اپنے گھر پہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے, اس کو پہلے کونے پہ پولیس والا جو ہے وہ, ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے. پہلے اس سے 500,000 روپے رشوت لیتا ہے. بھائی ایک شخص جس کی 40 سے 50,000 سیلری ہے, 30 سے 40,000 سیلری ہے, خدا را اس کو تنگ کرنے کے لیے اتنے سارے جو آپ نے حربے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. بھائی ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں سندھ حکومت والوں سے, خدا را پریزیڈنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے, چیئرمین بلاول سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن دلوائیں. یہ اندھے ہو چکے ہیں, ایڈمنسٹریٹولی فیل ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں. ہاں لوگوں کو تنگ کرنے میں جو ہے بڑا, ایس بی سی اے کے معاملات ہوتے ہیں. آج بلڈنگ گر گئی تو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے نوٹس دے دیا تھا, ہم نے نوٹس دے دیا تھا, وہ نہیں نکلے, ہماری غلطی نہیں ہے. تو جناب یہ جو نمبر پلیٹ پر کراچی کے شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے نا, تو آپ اس میں مجھے بتایا کہ جی ایک سال سے ہم نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے, لوگ جو ہے وہ چینج نہیں کر رہے. تو بھائی اس پہ بھی حکومت اسپیئر کرتی نا, لوگوں کو ٹائم دیتی نا. حکومت تو نہیں دے رہی ہے ٹائم. ٹریفک کا اہلکار جو ہے ان کو نوچ رہا ہے, 500,000 روپے 2,000 روپے رشوت لے رہا ہے, کروڑوں روپے کے کرپشن کا دھندا آپ نے خود کھول کے دے دیا, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. میں یہ نہیں کہنا کہ یہ جو اپگریڈیشن ہو رہی ہے غلط ہے, مگر ڈیو ٹائم تو دیا جائے یار.
ایکسائز میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے سیوک سینٹر میں. آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے جو آپ اتنی ساری نمبر پلیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک اور دھندا کھول دیا ٹریفک پولیس والوں کے لیے. اب وہ ہیلمٹ بھول گئے, کاغذات بھول گئے, وہ صرف نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں اور جس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتی اس کو گاڑی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ٹرک لگائے ہوئے گاڑی بند کر رہے ہیں. یار یہ کون سا مذاق چل رہا ہے اس شہر میں یار؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ کون سا مذاق چل رہا ہے؟ آج ایام عاشورہ ہے, 9 محرم ہے. ان سارے واقعات پہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایسا وقت ہے کہ اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے معدوم ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی اتنا تنگ کر دیا شہر کراچی کے لوگوں کو کہ آج بحالت مجبوری ہے کہ ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, خدا را ہوش کے ناخن لیں, اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں میری ریکویسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوگی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوگی کہ خدا را سندھ حکومت کے ان سے صرف مذمتی بیان نہیں چلوائیں, ان کی مرمت کریں. اور دیکھیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں بزرگ کی انوالومنٹ ہے نا, اسی لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہی دونوں اشخاص کر سکتے ہیں. انہی دونوں کے پاس جو ہے وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہے. خدا را میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کراچی کے شہریوں کو جس انداز سے تنگ کیا جا رہا ہے, جس انداز سے میں تو اب تو مار دیا جا رہا ہے, میں تو یہی کہوں گا نا لیاری میں کیا ہوا, باتیں ہو گئی, ان کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ تمام صحافی حضرات کا بہت بہت شکریہ. ایک دو چیزوں میں ویل میں کوئکلی اس میں بتا دوں, جب شہر مافیاز کے زیر تسلط ہوگا نا پھر یہ مہذب سوالات جو ہے نا کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یقین جانیے آپ نے بالکل جینوئن سوال کیا ہے اور میرے پاس بڑا آسان سا جواب ہے. میں بیش کرنا شروع ہو جاؤں گا 13 گھنٹے بعد پھر جو ماشاءاللہ کمشنر صاحب کہتے ہیں 13 گھنٹے بعد آئے. سب بڑے مصروف ہوں گے, سب بڑے مصروف ہوں گے. یہ دیکھیں یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے, یہ مہذب معاشرہ نہیں ہے. یہاں پہ مافیاز رن کر رہی ہیں, تو مافیاز رن کر رہی ہیں تو پھر مہذب سوال خود بخود پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایم این اے ارشد نورا بھائی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی علی خورشیدی صاحب نے جو ہے تقریباً کافی چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا ہے اس پرٹیکولر حادثے کے حوالے سے, اور اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کو خاص طور پر جو جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ اولڈ سٹی ایریا میں تقریباً 466 بلڈنگیں اوور آل پوری کراچی میں. یہ نمبر جو ہے کوئی 550 کہتا ہے, کوئی 530 کہتا ہے, کوئی 600 کہتا ہے, لیکن یہ بلڈنگیں جو ہیں اس میں سے بہت ساری بلڈنگیں ہیریٹیج میں بھی آ چکی ہیں. آپ ہیریٹیج کی اگر لسٹ لیں گے تو ہر سال اس کا نمبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بلڈنگیں کیا غائب ہو جاتی ہیں یا ان بلڈنگوں پہ یہ کام چل رہا ہے کہ اس کی فرنٹ کی دیوار کھلی رہتی ہے اور پیچھے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر کے پیچھے اس کو سیل آف کر کے پیچھے بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر فرنٹ کی دیوار گرا دیتے ہیں. تو ہیریٹیج کی بلڈنگ بھی جو ہے وہ ہیریٹیج کی بلڈنگیں بھی اب بچی نہیں ہیں, اس کی لسٹ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ابھی آپ کو پتہ 4 دن پہلے ایک بلڈنگ گری تھی کھارا در میں. اچھا بلڈنگ جو گری ہے وہ اس وجہ سے جو بھی اس کی غیر معیاری بلڈنگ تھی, اس کی جو بیچ کی چھت تھی اس پہ پانی کی ٹنکی رکھی, وہ 6 منزل تک نیچے اسی طرح ہول ہوتا چلا گیا اور وہ ظاہر ڈینجرس ہے. اس بلڈنگ کو نوٹس بھی ملا تھا. اس بلڈنگ سے ایڈجسٹنٹ جو بلڈنگ تھی اس کو بھی سیل کر دیا. اب اس کو بھی سیل کر دیا, اس کی جو خواتین ہیں, کوئی کینسر کی مریض ہے, کوئی کڈنی کی پیشنٹ ہے, وہاں پہ رات کو 4 گھنٹے میں خود بیٹھا رہا ہوں. میں ڈی سی اور اے سی کو فون کرتا رہا ہوں لیکن نو رسپانس. میں نے کہا کہ یہ جو برابر والی بلڈنگ ہے کہنے لگے اس کو بھی نوٹس ایشو ہوا ہے. 4 گھنٹے بیٹھ کے جب ریسرچ کی پتہ چلا اس بلڈنگ کو نوٹس نہیں ہوا, اس کو ایشو ہوا ہے. انہوں نے سب نے لکھ کر دے دیا وی آر رسپانسبل. چلیں ان کی رسپانسبلٹی کو ہم نہیں اتنا کرتے, اگر تو وہ بلڈنگ جو ہے اس کو انہوں نے کوئی نوٹسز سرو کیے ہوتے کہ یہ ڈینجرس ہے. کراچی میں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری تھی, جس میں کہ ایس بی سی اے کی سرپرستی میں غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں. کراچی میں 500 سے زائد عمارتیں مغطوش حالت میں ہیں. ایس بی سی اے صرف نوٹس دے کر اپنی جان چھڑوا لیتا ہے.